نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تبتم فهو خير لكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود شریف کا ہدیہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین، اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے کہ اس نے قوم مسلم کی رہنمائی اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیج کر کے اور اپنی کتاب کو نازل فرما کر کے قوم مسلم پر بہت بڑا احسان کیا، کیونکہ انسان اس وقت نابلد ہوتا ہے، بے شعوری کی منزل میں گزرتا ہے جب اس کے پاس تعلیم و تعلم کا کوئی معاملہ نہ ہو۔ جب تعلیم و تعلم کا معاملہ ہوتا ہے تو اسی بنیاد پر اسی اعتبار سے اپنی فہم و فراست کا وہ استعمال کرتا ہے اور حق ناحق کو سمجھنے کا اس کے اندر ایک بہترین جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آئیں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہر جگہ ہر مقام پر لوگوں کو دیکھا جاتا کہ بتوں کو پوجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، باطل خداؤں کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب تاجدار انبیاء رسول کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ کی آمد کا نور ایسا چمکا کہ عالم اسلام پر یہ نور سورج اور چاند سے بھی زیادہ چمکا، اور الحمدللہ اس کی چمک آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پیغام دیا، ایک خدا کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکاؤ، اس کی مقدس بارگاہ میں تم سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کی عبادت کرو، عبادت کے لائق وہی ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ اصحاب صفہ پر بیٹھ کر کے دین کی تعلیم سے خود کو بہرور کرتے ہوئے نظر آتے۔ مدینہ منورہ سے دور ایک بستی تھی، جس بستی میں عبداللہ نام کا ایک انسان تھا۔ والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، لیکن خاندان اچھا تھا، ان کی تہذیب اچھی تھی، ماحول اچھا تھا۔ والد کے گزرنے کے بعد ان کی کفالت کی ذمہ داری ان کے چچا نے لی، اور جب وہ بندہ خدا مدینہ منورہ کی گلیوں میں آتا اور گلیوں سے گزرتا تو دیکھنے والے انگشت بدندہ ہو جاتے، تعجب کی نگاہ سے دیکھتے کہ انسان کون ہے، اتنا قیمتی کپڑا، اتنا وجیح، اتنا خوبصورت، ہر اعتبار سے ان کا دیکھنا لوگوں کو ایک فریفتہ کر دیتا۔ ایک بار جب گزر ہوا تو دیکھا صحابہ کرام تشریف فرما ہے،
اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام کو درس دے رہے ہیں، اور اصحاب صفہ پر، یہ اصحاب صفہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضہ مبارک کے پیچھے ایک چبوترا ہے، آج بھی وہ چبوترا ہے الحمدللہ۔ ناچیز کو جانے کی وہاں سعادت ملی، اصحاب صفہ پر بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت بھی کیا، کھڑا ہو کر کے بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ عقیدت بھی پیش کیا۔ تو ایک چبوترا ہے، اسی چبوترا پر صحابہ کرام بیٹھتے تھے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درس دیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ نام کا جو انسان تھا، اس کا گزر ہوا تو دیکھا، دیکھنے کے بعد بیٹھ گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات اچھی لگی، بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اسلام کی آغوش میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے سرفراز فرما دے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ بندہ خدا کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کی آغوش میں داخل ہو گیا۔ میں یہاں ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا یہ صاحب ایمان کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، بلکہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ زبان سے جس طریقے سے انسان نے اقرار کیا، اسی طریقے سے دل سے یقین کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کے زمانے میں بہت سارے لوگ تھے، جانتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یقین نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ اسلام کی آغوش میں داخل ہو گئے، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اپنے گاؤں کی طرف رخصت ہو گئے۔ لیکن جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام نامی اسم گرامی آتا تو بغور سنتا، لوگوں کو شک ہوا کہ عبداللہ لگتا ہے کہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیا ہے۔ جب اس کے چچا نے پوچھا، اے عبداللہ کیا تم نے دین اسلام کو اختیار کر لیا ہے؟ عبداللہ نے کہا، چچا یقیناً دین اسلام حق ہے، اللہ کے رسول محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس کے بعد اس کا چچا مارنا شروع کیا۔ حضرت عبداللہ خاموش ہے، چچا مار رہا ہے۔ مکمل طور پر اپنے غصے کا اظہار کرنے کے بعد آپ کے بدن پر جو کپڑا تھا وہ کپڑا بھی نوچ لیا اور آپ کو برہنہ کر دیا، یعنی آپ ننگے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ تھی لیکن وہ کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ انہوں نے اپنی ایک چادر کو راستے پر پھینک دیا کہ میرا لڑکا جب گزرے گا تو چادر دیکھ کر اسے اٹھا لے گا، اپنے صدر کو چھپا لے گا۔ حضرت عبداللہ وہاں سے روانہ ہوئے، گھر کے باہر جو ہی تشریف لے گئے، دیکھا میری والدہ محترمہ کی چادر ہے۔ اس چادر کو 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کیا، اس کے بعد ایک ٹکڑا اپنے نیچے والے حصے میں آپ نے لگایا، دوسرا جو تھا جس طریقے سے چادر بدن پر رکھتے ہیں اس طریقے سے رکھ کر کے چلے گئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو کل کا جو دن تھا، اس سے پہلے کہ جو دن گزرے تھے، لوگوں کی نظر پڑتی تھی تو کہتے تھے کہ انسان کتنا وجیح ہے، یہ انسان کتنا قیمتی کپڑا پہن کر آیا ہے، اور اس کا خاندان اتنا اونچا ہے کہ اس کے خاندان کے مساوی کوئی خاندان نہیں۔ لیکن آج وہی بندہ ایک ایسا کپڑا پہن کر آیا ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہے۔ اور جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ
عبداللہ حاضر ہوئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا اے عبداللہ یہ تم نے کیا بنا رکھا ہے، حالات کیا ہیں، حقیقت کا انکشاف کرو۔ حضرت عبداللہ نے پوری کیفیت کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اصحاب صفہ کے ساتھ تم رہو، تم دین متین کی تعلیم حاصل کرو اور دین متین کی تعلیم سے خود کو بہرہ ور کرو۔ حضرت عبداللہ صحابہ کرام کے ساتھ لگے رہے، دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ایک مرتبہ کسی جنگ میں جانے کا اتفاق ہوا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو عبداللہ ایک جنگ میں جانا ہے۔ حضرت عبداللہ خوشی سے مچل اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری تو دلی خواہش تھی کہ مصطفیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں جاؤں۔ آپ تشریف لے گئے لیکن راستے میں آپ کی طبیعت علیل ہو گئی، ایک خیمے میں آپ کو رکھا گیا۔ جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، آپ تشریف لائے عیادت کے لیے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ جس اینٹ یعنی جس تکیے پر اپنا سر رکھے ہوئے تھے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس تکیہ کو ہٹا کر کے اپنی گود میں ان کے سر ناز کو رکھا۔ اللہ اکبر، جب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ کا سر اپنے گود میں رکھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھ کو کھول کر دیکھا تو نگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نظر آیا۔ اللہ اکبر، مسکرا اٹھے۔ مسکرانے کے بعد آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب تاجدار انبیاء رسول کبریا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، عبداللہ کو جب کفن دینا ہے تو میں اپنی چادر دے رہا ہوں، میری چادر سے اس کو کفنانا۔ اللہ اکبر، خوش نصیبی پر آپ قربان جائیں۔ جب وہ آئے تھے تو بدن پر کپڑا تھا، وہ کپڑا کہ دیکھنے والے دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کون سا کپڑا پہن کر آئے ہیں، لیکن آج جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں عبداللہ کو میری چادر میں کفنانا۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیا۔ جب قبر کے اندر رکھنے کی نوبت آئی، ہر جگہ کا معمول ہے، دستور ہے، طریقہ ہے کہ مردے کا رشتہ دار، میت کا رشتہ دار قبر میں اترتا ہے۔ وہاں حضرت عبداللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ اللہ اکبر، تاجدار انبیاء رسول کبریا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے خود قبر میں اترے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کی ناش مبارک کو اپنے گود میں لیا اور قبر کے اندر رکھا۔ اس کے بعد رب کائنات کی حضور عرض کیا یا الہ العالمین، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ یہ ہے قسمت کہ تاجدار انبیاء رسول کبریا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جس پر نگاہ انتخاب پڑ جائے، وہ انسان یہاں بھی کامیاب ہو، یہاں سے جانے کے بعد جب اخروی منزل ہوگی وہاں بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہم بھی اس عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، یقیناً تاجدار انبیاء رسول کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ویسے ہی ہمارے ساتھ محبت اور اسی طریقے سے ان کا نظریہ اور ان کی رحمت ہمارے ساتھ منسلک ہوگی، اور وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی قبر مبارک سے دعا فرمائیں گے۔ یقیناً پروردگار عالم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کو منزل مقصود پر سرفراز کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان باتوں کو نگاہوں میں رکھ کر کے ہم اپنی زندگی کے لمحات گزارے اور اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، چمنستان اسلام کے لیے ہم تن من دھن ہر چیز کی قربانی پیش کر دے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ رب قدیر کی حضور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔